یہ تھے بہت مدلل اور بہت مختصر لیکن نہایت مدلل اور بہترین تقریر ندیم صدیقی صاحب نے کی۔ میں جناب سمر حسن صاحب الہ آبادی جو اس کے بانی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور چند الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و ہادینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا رسولہ الممجد و نبیہ المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، صلوات بے محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، علماء کرام، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سامنے لب کشائی کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت بتانا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ نشتر صاحب نے اب میرا نام بلا ہی لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ آپ کو بتا ہی دوں۔ ایسے تو آپ سب کو معلوم ہی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور کی یہ حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، یعنی علم کا طلب کرنا ہے ہر مسلم اور مسلمات پر ایسے ہی واجب ہے جیسے انسان رزق کی تلاش کرتا ہے۔ رزق کی تلاش کرتا ہے تو صبح سے نکلتا ہے، شام کو مطلب جاتا ہے اپنے کام پر، یہ ہے وہ، اور رزق کی تلاش اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہاں کچھ ملنے کی امید رہتی ہے۔ اب یہاں ظاہر سے بات ہے یہاں کچھ ملنے کی امید نہیں رہتی، لیکن علم ضرور ملتا ہے، علم ضرور ملتا ہے۔ اور ایک علم ایسے ہی علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر علم ہے انسان کے پاس تو اس کی اہمیت سماج میں، معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے وہ پہچانا بھی جاتا ہے۔ اگر میں کچھ نہیں جانتا ہوں تو کہیں وہ سب سے بہت بڑا جاہل آدمی ہے۔ ظاہر سی بات اگر تھوڑا سے مجھے کچھ علم ہے تو لوگ کہیں گے ہاں وہ تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، تو لہٰذا انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور میرا ہمیشہ سے مطلب یہی وہ تجربہ رہا، یا یوں کہیے کہ میں ہمیشہ شوق رہا کہ میں کچھ نہ کچھ کام کرتا رہوں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں، میں جب تک افریقہ میں تھا، نیروبی میں 10 سال تک وہاں تھا میں، وہاں بھی میں مدرسہ چلاتا تھا، بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں یہاں چلا آیا، تو یہاں آنے کے بعد پھر میں نے اسی کو شروع کیا۔ تو یہاں اس زمانے میں کھار میں رہتا تھا، تو کھار میں بھی میں مدرسہ چلاتا تھا اور خود مدرسہ حسینیہ کا سیکریٹری بھی تھا میں۔ 13 سال تک میں نے وہاں یہ کام انجام دیا بخوبی۔ اچھا، میں جو بھی کام کرتا ہوں یہ نہیں کہ بس ہاں ہے تو ہے، اس کو دل لگا کے کام کرتا ہوں کہ میں نے ذمہ داری لی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اتنا میں نے اپنا پورا دن مطلب صرف کرتا تھا کہ آفس بھی جاتا تھا، آفس کے بعد جو ہے میں وہاں جاتا تھا کھار، نماز ہوتی تھی تو مولانا صاحب سے پوچھتا تھا بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بچوں کو کوئی کتاب کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، کہا سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ میں بڑی مشکل سے میں نے وہاں سے جان چھڑایا ہے، اس لیے کہ لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ارے نہیں آپ مہینے میں 1 مرتبہ آئیے، لیکن یہاں نہ چھوڑیے، اس لیے کہ آپ نے بہت محنت کی ہے۔ اور ظاہر سی بات اس زمانے میں اتنا محنت کی کہ 80 بچے اس وقت پڑھتے تھے ہمارے مکتب میں۔ اور اس کے بعد جب میں وہاں سے ہٹ گیا، نہیں بھیا میں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنے والا ہوں، اب آپ لوگ سنبھالیے، آپ بھی تو کچھ ذمہ دار سنبھالیے۔ تو اس طریقے سے میں وہاں سے ہٹ گیا، تو ماشاءاللہ سے اب وہ مکتب بھی بند ہو چکا ہے۔ صلوات جو امام۔
اور اس کے بعد میں وہاں ایک محفل بھی کیا کرتا تھا جیسے تو وہ تو 13 سال تک بہرحال وہ میں نے محفل وہاں کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں یہاں 97 95 میں یہاں آ گیا۔ اس کے بعد آنے کے بعد پھر یہاں محفل میں نے شروع کی، اور محفل شروع کرنے کے بعد اب میرا مکتب بھی چل رہا ہے میرے گھر کے نیچے، میرا رجنی اپارٹمنٹ میں آج 5 سال سے مکتب چل رہا ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی فری فنڈ والا کام ہوتا ہے تو اس میں بہت لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، اپنے بچے کو بھی بھیج دیتے، جاؤ وہاں فری میں پڑھایا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد اگر کوئی فیس لگ جاتی ہے، ہمیں یار چھوڑو وہاں تو فیس دی جاتی ہے، جہاں فری ہوگا وہاں پڑھائیں گے، تو یہ مزاج ہے انسان کا۔ تو اب یہ ہوا کہ بھائی فری میں بالکل نہ پڑھاؤ، اس لیے کہ وہ یہ کہیں گے جب جی چاہے جائیں گے کیا کرنا ہے، پیسہ تھوڑے لگ رہا ہے تو اس لیے جو فیس رکھی گئی کہ 100 روپے مہینہ دیا جائے گا۔ تو اس میں کچھ بچے کٹ گئے کہ ارے نہیں وہ 100 روپیہ ہے، ہم کہا بدائی سی بات ہے 100 روپیہ ہے، لیکن ابھی اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوگی، بعد میں معلوم ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد اب اس وقت جو ہے 40 بچے ہیں ابھی بھی، اس وقت 70 80 وہ بتائے کہ پڑھ رہے تھے، اس کے آہستہ آہستہ اچھا اس میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں کہ جو نہیں دے پاتے ہیں، تو ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں دے پا رہے تو ان کو فری میں پڑھاؤ۔ اور اس میں ہماری اہلیہ جو وہی پڑھا رہی ہیں بیچاری، اور ایک اور بھی ہیں وہ پڑھا رہی ہیں، تو وہ مکتب 5 سال سے چل رہا ہے۔ تو میرا ہمیشہ سے یہی رہا کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ تو اب اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہاں لائبریری قائم ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک لائبریری اور بھی وہاں المہدی لائبریری کے نام سے کھولی گئی تھی، لیکن وہ چند دن ہی چل سکی، اس کے بعد شاید بند ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ میرا کام کرنے کا اندازہ الگ ہوئے، میں اس طریقے سے چلاؤں گا، تو میں نے سوچا کہ یہ مطلب لائبریری کھولی جائے، تو میں نے اس کو شروع کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہر مسئلے میں 2 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک دل جوڑنے والا ہوتا ہے، ایک دل توڑنے والا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کی فکر نہیں کیا۔ کوئی کچھ بھی کہا میں یار کون آئے گا پڑھنے کے لیے، تو ہم کا کون آئی پڑھائی کے واسطے، ایک آدمی آ جائے بہت ہے، صلوات بھیجو محمد والے۔ ہم نے کہا ایک آدمی آ جائے گا بس ہمارا مقصد حل ہو جائے گا، یہ نہیں کہ مجمع جمع کر کے دن بھر رکھنے دکھانے کے لیے بہت بڑی لائبریری چل رہی ہے۔ جس کو پڑھنا ہوگا شوق ہوتا تو خود ہی آتا ہے اور پوچھ کے آتا ہے کہاں لائبریری کھلی ہے، ہم کو تو سنائی دیا ہے کہ لائبریری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے، جیسے فلم دیکھنے کے لیے یہاں نہیں کہ ہوا لگی ہے چلا فلم دیکھا جائے، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، ظاہر سی میں اپنی مجلسوں میں بھی یہی کہا کرتا ہوں، لیکن اسی لیے لوگ مجھے مجلس پڑھاتے بھی نہیں، صلوات بھیجو محمد والے۔ مگر یہاں نہیں پڑھتا ہوں میں، اچھے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں باہر جاتا ہوں تو پڑھ لیتا ہوں۔ جونپور گیا وہاں لوگوں کو معلوم ہے کہ ہاں مولانا صاحب ہیں چل مجلس پڑھا دے، اس طریقے سے گیلائیا میں مجلس پڑھ دیتا ہوں، صلوات بھیجو محمد والے۔ بہرحال تو اس طریقے سے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور میں نے اسی لیے یہ قائم کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اور پھر وہی مسئلہ آ جائے گا کہ فری والا تو نہیں نا، پیسہ دے پڑی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی میں نے کہا کہ اگر پیسہ کی بات آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر 10-5 آدمی بھی آ گئے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہر مہینہ فیس نہیں رہے گی، ایک مرتبہ جیسے 300 روپے ممبرشپ فیس ہے، آپ وہ دے دیجیے لائف ٹائم، اس کے بعد آپ پڑھیے۔ اچھا اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں اور وہی کتابیں خریدوں گا، اس کا جو الیکٹرک بل آتا ہے وہ سب میں جب بھروں گا، میں اپنے پر نہیں اس کو لگاؤں گا، اس لیے ابھی تک میں نے جو لگایا وہ اپنا ہی مطلب لگایا، اس میں ساری کتابیں میں نے خریدی ہے۔ اس وقت میں نے 40,000 تک کی کتابیں خریدی ہے میں نے، اور باقی ہمارے یہ مولانا یہ کیا نام علی عباس صاحب انقلاب صاحب سے بھی میں نے کتابیں لی ہیں، انہوں نے بھی اچھی خاصی کتاب دی ہے، نشتر صاحب نے کتاب دی ہے، کوثر زیدی صاحب نے کتاب دی ہے، اور ہمارے ایک سعید الصاحب ہیں خار والے، انہوں نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ابھی میں سنڈے کو گیا تھا نالا سپارہ،
تو وہاں سے انہوں نے ایک بوری ہے، انہوں نے کتاب دیا کہ میں نے سنا کہ آپ نے لائبریری کھولا ہے، میں نے واٹس ایپ پہ پڑھا ہے، تو یہ کتابیں آپ لے کر جائیے۔ ہاں، اس کے بعد میں وہاں گوانڈی گیا تو 110 کتابیں انہوں نے مجھے دی۔ اس طریقے سے یہ ظاہر سی بات ہے، ہم پیسہ نہیں لیتے، چندہ تو کم سے کم کتاب ہی دے دیا کرو چندے کے طور پر۔ صلوات جو جی محمد والے۔ عزیزان محترم، میں زیادہ آپ کا وقت اسی لیے نہیں لینا چاہتا کہ اب چونکہ بات آ گئی تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اور آئیں اور حاصل کریں، علم حاصل کریں، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، آپ کا فائدہ۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔